الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. محبت اور عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد
رسولا وہ درویش دربار شاہ رسولا تصویر ایقا صدیق اکبر گلستان آقا نے سینچا ہے دین کو گلستان آقا نے سینچا ہے دین کو بہار گلستان ہے صدیق اکبر رسالت کی معصوم راہوں کا ساتھی رسالت کے معصوم راہوں کا ساتھی محمد کا ارمان صدیق اکبر محمد تو ہیں انبیاء کے سلطان محمد تو ہیں انبیاء کے سلطان صحابہ کے سلطان ہے صدیق اکبر ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے جو اس کائنات کا خالق ہے مالک ہے ہر چیز پر قادر ہے قابض ہے بے شمار انگنت درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء میرے اور آپ کے دلوں کے بہار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمادی الثانی کا مہینہ ہے اس مہینہ کی 22 تاریخ کو امام المسلمین امام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات مبارکہ ہے اس عنوان سے انشاءاللہ العزیز گفتگو کی جائے گی سب سے پہلے امام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ان کا اصل نام عبداللہ ہے عبداللہ بن عثمان بن عامر بن عمر بن کعب بن سعید بن تیم بن مرہ یہاں جا کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ان کا سلسلہ نسب مل جاتا ہے اور ان کے والد کا نام عثمان ہے کنیت ابو قحافہ امام ابو بکر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام ام سلمہ ہے ام الخیر کی کنیت سے یہ مشہور ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی پیارے صحابی رسول ہیں کتب احادیث کا اگر مطالعہ کیا جائے تو واقعی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے سلطان ہیں ان کا نام ابو بکر کیوں پڑا ابو بکر کا معنی ہے خصال حمیدہ میں سبقت حاصل کرنے والا یعنی ہر نیک کام میں سب سے اول کون ہے سید یعنی ابو بکر کا معنی ہے خصال حمیدہ میں پہل کرنے والا صدیق ان کا نام کیوں پڑا صدیق کے لقب سے مشہور ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کر کر آسمان سے زمین پر تشریف لائے تو سیدنا ابو بکر صدیق کے سامنے بیان کیا گیا کہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں آج اس نے یہ دعویٰ کیا ہے
کہ میں نے راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی اور مسجد اقصی سے پہلے آسمان سے لے کر ساتوں آسمان پر اور پھر عرش پر جا کر اللہ سے ملاقات کی، کیا یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے؟ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر اس سے بھی دور کی اور خبریں میرے سامنے حضور کے بارے میں بیان کی جائیں تو وہ ساری کی ساری سچی، اس وجہ سے ان کا نام صدیق پڑا۔ امام سیدنا ابوبکر صدیق کو عتیق بھی کہا جاتا ہے، ان کا لقب ہے عتیق۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستدرک حاکم کی روایت ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر عتیق اللہ من النار، ابو بکر کا نام عتیق اس وجہ سے پڑا کہ اللہ جل شانہ نے جہنم سے ان کو آزاد کر دیا ہے۔ بعض کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے عتیق اس وجہ سے ان کو کہا جاتا ہے کہ ان کی سیرت اور صورت میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے، ان کی سیرت اور صورت میں کسی قسم کا کوئی عیب نہیں ہے، ان کے کردار کے اندر نقص نہیں ہے، اس وجہ سے ان کو عتیق کہا جاتا ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی وفادار صحابی ہیں۔ اللہ کے نبی نے اس قدر ان پر اعتماد کیا، کتنی کثیر تعداد میں صحابہ کرام موجود تھے، لیکن ہجرت کی رات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس مبارک سفر کے لیے کسی کو چنا ہے، تو وہ کون ہے؟ امام سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے گھر تشریف لائے اور سیدنا صدیق اکبر سے کہا کہ میرا ہجرت کا ساتھی تو منتخب ہوا ہے، لہذا میرے ساتھ سفر پر چلیے، ہجرت کی تیاری کریں، تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ فرحت مسرت کے وہ آنسو تھے، یعنی خوشی کے وہ آنسو تھے۔ ایک آنسو ہوتا ہے دکھ کا، تکلیف کا، ایک آنسو ہوتا ہے خوشی کا۔ تو امام سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئے ہیں تو خوشی کی حالت میں روئے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی جماعت میں سے میرا انتخاب فرمایا ہے۔ اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مبارک صحابی رسول ہیں جن کا ذکر اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر سورۃ توبہ کے اندر بیان فرمایا، اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ جب اگر تم اللہ کے رسول کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ پاک نے اپنے رسول کی مدد کر دی ہے۔ اور جب کافروں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کے لیے مجبور کر دیا، آپ کو مکہ سے نکال دیا، تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب ہوا۔ اور جب غار میں چلے گئے، غار کے اندر جو گفتگو ہوئی
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کے پیارے صحابی رسول امام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان جو گفتگو ہوئی، اللہ کریم کو اتنی پسند آئی، اللہ پاک نے اس گفتگو کو قرآن پاک کی آیت بنا دی۔ وہ گفتگو کیا تھی؟ دو میں سے دوسرے غار میں جب کہا اذ یقول لصاحبہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوست سیدنا صدیق اکبر سے کہا کسی قسم کا غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ کی ذات ہمارے ساتھ ہے۔ سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ہجرت والی رات غار کے اندر جو شخص تھے، جو پیارے صحابی رسول تھے، وہ کون تھے؟ امام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے شاعر حضرت حسان بن ثابت سے کہا حل قلت فی ابی بکر شیئا، کیا تو نے کبھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کوئی اشعار پڑھے ہیں؟ حسان بن ثابت کہتے ہیں اللہ کے نبی میں نے پڑھے ہیں۔ آپ نے فرمایا قل وانا اسمع، میں تمہاری زبان سے وہ اشعار سننا چاہتا ہوں جو امام سیدنا ابو بکر صدیق کی شان میں تو نے اشعار پڑھے ہیں، ان کو مجھے سنائیے۔ امام سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اشعار سنائے۔ وہ کون سے اشعار تھے؟ کان حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد علموا من البریت لم یعدل به رجلا، کیا فرمایا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انتہا درجہ کی محبت کرنے والے تھے۔ کون؟ امام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر کیا ارشاد فرمایا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پوری کائنات میں کوئی بھی شخص ان کے ہم پلہ نہیں ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اشعار حسان بن ثابت کی زبان سے سنے، آپ اس قدر مسکرا اٹھے کہ آپ کی اندر کی داڑھیں بھی نظر آنے لگی، اور پھر فرمایا یا حسان قد صدقت ہوا کما قلت، اے حسان جو تو نے کہا ہے بالکل میرا ساتھی ایسا ہی ہے کہ مجھ سے انتہا درجہ کی محبت کرنے والا ہے، اور میرے بعد کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے جو ان کے ہم پلہ ہو۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بہت ہی اونچی ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہے۔ آپ نے خود اپنی زبان نبوت سے ارشاد فرمایا، ایک جگہ کیا ارشاد فرمایا؟ ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر، کیا فرمایا؟ مجھے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا فائدہ مجھے ابو بکر صدیق کے مال نے دیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے، مسلمان ہونے کے ساتھ ہی ان کے پاس 40,000 درہم موجود تھے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر رکھ دیے۔ اللہ پاک نے ان کی اس مبارک صفات کو قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا۔ کیا فرمایا؟ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، اللہ پاک اس شخص کو بچا لیں گے جہنم سے، کس شخص کو؟ جو متقی ہے۔ متقی کون ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
پورے مفسرین کرام کا اس بات پر اتفاق ہے، اس آیت سے جو مراد ہے، جو شخصیت ہے، وہ امام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ الذی یؤتی مالہ یتزکا، جو تزکیہ نفس کے لیے اپنے مال کو خرچ کر دیتا ہے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، اور جو یہ مال خرچ کر رہا ہے یہ کسی احسان کے بدلہ میں خرچ نہیں کر رہا، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اپنا مال خرچ کر رہا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر سیدنا عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مال خرچ کرنے کا حکم دیا، تو میرے دل کے اندر خیال پیدا ہوا کہ آج میں سیدنا صدیق اکبر سے زیادہ مال خرچ کر لوں گا۔ اب میں کافی مقدار میں مال اللہ کے نبی کے حضور لے کر گیا، آپ کے دامن میں ڈال دیا۔ آپ نے پوچھا ما ابقیت لأہلیک، اے عمر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ سیدنا عمر بن خطاب کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنا لایا ہوں اتنا ہی اپنے گھر میں چھوڑ کر آ چکا ہوں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بعد وہ بھی مال لے کر آتے ہیں اور اللہ کے نبی کے قدموں میں ڈالتے ہیں۔ آپ پوچھتے ہیں یا ابا بکر ما ابقیت لأہلیک، اے ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ کے نبی میں اپنے گھر میں آپ اور اللہ کی محبت کو چھوڑ کر آیا ہوں، اس کے سوا میں نے کچھ نہیں چھوڑا۔ جو مال میرے گھر کے اندر موجود تھا وہ سارا کا سارا میں نے آپ کے قدموں میں ڈال دیا۔ تو سیدنا صدیق اکبر سے نیکیوں کے اعتبار سے کوئی بھی آگے نہیں نکل سکتا۔ صحیح بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ صحابہ کرام کا اجتماع ہے، کثیر مقدار میں صحابہ کرام موجود ہیں۔ آپ پوچھتے ہیں من اصبح منکم اليوم صائما، آج کے دن تم میں سے روزہ کس نے رکھا؟ امام سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں حضور میں نے رکھا۔ پھر آپ سوال کرتے ہیں، آپ پوچھتے ہیں من اطعم اليوم مسکینا، آج کے دن مسکین کو کھانا کس نے کھلایا؟ سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں حضور میں نے مسکین کو کھانا کھلایا۔ پھر اللہ کے نبی پوچھتے ہیں اتنے بڑے مجمع کے اندر من تبع منکم اليوم جنازہ، آج کے دن نماز جنازہ کس نے پڑھی؟ سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں حضور میں نے نماز جنازہ پڑھی ہے۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں من عاد منکم اليوم مریضا، آج کے دن کس نے کسی بیمار کی عیادت کی ہے؟ امام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی آج میں نے بیمار کی عیادت کی ہے، بیمار کی پوچھ تاچھ کی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مجتمعنا فی امرئن الا دخل الجنہ، جس بندہ کے اندر یہ مبارک صفات جمع ہو اللہ پاک اس کو جنت کے اندر ضرور داخل فرمائے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے سلطان ہیں، صحابہ کے امام ہیں، ہمارے بھی امام ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو فرماتے ہیں
من جر ثوبہ خیلاء، لمبی چادر کو ٹخنے سے نیچے رکھے، اپنے تہبند کو ٹخنے سے نیچے رکھے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، امام ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ من جر ثوبہ خیلاء لم ينظر اللہ الیہ یوم القیامہ، اللہ جل شانہ اس کو قیامت کے دن محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے۔ تو یہ گناہ بھی ہے، نماز کی حالت میں نہیں کہ صرف نماز کی حالت میں ہی آپ نے اپنی شلوار ٹخنوں سے اوپر کرنی ہے، ہاں جی، اور دیگر اس کے علاوہ جتنی حالتیں ہیں اس کے اندر جو ہے اس کا اہتمام نہیں کرنا، ایسا نہیں ہے۔ صحیح بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ تو گناہ بھی ایسا جس کے اندر لذت بھی نہیں ہے، بے لذتی گناہ، اور اس کی کتنی سخت وعید کہ قیامت کے دن اللہ جل شانہ اس بندہ کی طرف محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن دیکھیے کتنے مقدار میں صحابہ کرام کی تعداد موجود ہے، لیکن اللہ کے نبی نے ان تمام صحابہ کرام میں سے استثناء کیا ہے تو کس کا کیا؟ سیدنا صدیق اکبر کا۔ فرمایا اگر کوئی بھی صحابی اپنی شلوار کو ٹخنے سے نیچے رکھے، قیامت کے دن اللہ جل شانہ اس کو محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے۔ امام سیدنا ابوبکر صدیق فرماتے ہیں اللہ کے نبی میں کوشش تو کرتا ہوں، اس کا خیال رکھتا ہوں، لیکن اس کے باوجود میری ایک جانب کی چادر لٹک جاتی ہے اور ٹخنے سے نیچے چلی جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ انکا لست تصنع ذالک خیلا، کیا فرمایا؟ ابو بکر تیرے اندر تکبر نظر نہیں آتا، اگر تیری چادر ٹخنے سے نیچے لٹک بھی جائے تو تجھے کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو یہ کس کی شان ہے؟ امام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ امام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے پیارے صحابی رسول عمر بن عاص فرماتے ہیں جب انہیں ذات السلاسل لشکر کا امیر بنا کر بھیجا، اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہ کے نبی آپ مجھے بتا دیجئے آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ عائشہ سے۔ کیا فرمایا؟ عائشہ سے۔ پھر عمر بن عاص کہنے لگے اللہ کے نبی میں نے مردوں کے متعلق سوال کیا ہے، آپ مردوں میں سے سب سے زیادہ کس سے محبت فرماتے ہیں؟ تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ سیدنا صدیق اکبر سے۔ پھر آپ نے فرمایا اس کے عمر بن عاص کہتے ہیں میں نے کہا حضور اس کے بعد آپ کس سے پیار کرتے ہیں؟ تو آپ نے دیگر صحابہ کرام کا نام لیا۔ تو عورتوں میں سب سے زیادہ کس سے پیار کیا؟ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ مردوں میں سے سب سے زیادہ کس سے پیار کیا؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کیونکہ ان کے اندر صفات ہی ایسی ہیں کہ ان سے پیار ہی کیا جا سکتا ہے، ان سے پیار ہی کیا جا سکتا ہے، ان سے محبت ہی کی جا سکتی ہے۔ محبت کے جو اصول ہیں، محبت کے جو معیار ہیں، وہ سارے کے سارے سیدنا صدیق اکبر کے اندر موجود ہیں۔ محبت کے اندر مال خرچ کیا جاتا ہے تو سیدنا صدیق اکبر نے اپنا سارا مال خرچ کر دیا۔ محبت کے اندر مار کھائی جاتی ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنی شدت کے ساتھ مار کھائی کہ آپ کا چہرہ بھی سوج گیا، آپ زخمی ہو گئے،
طبیب نے جب علاج معالجہ کی کوشش کی، آپ کو دوائی پلانے کی کوشش کی، جب آپ کو تھوڑی سی ہوش آئی تو آپ پوچھتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ وہاں بیٹھنے والے کہتے ہیں ابو بکر اپنی صحت کی فکر کیجئے، تو کیا فرماتے ہیں کیا لینا ہے؟ میں نے اس صحت کا اگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر مجھے نہ بتلایا گیا کہ ان کی طبیعت کیسی ہے، ان کی حالت کیسی ہے، اس وقت تک میں اپنا علاج نہیں کرواؤں گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ کیا گیا، آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہیں، آپ کو اطلاع دی گئی، لیکن اس کے باوجود آپ کو تسلی نہ ہوئی۔ آپ نے فرمایا میں اس وقت تک دوائی نہیں پیوں گا جب تک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ کر لوں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا گیا۔ آپ گھسیٹتے ہوئے حضور کے دربار میں پہنچے، سرکار کے پاس جب آپ گئے، سرکار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اتنی شدت کے ساتھ مشرکین مکہ نے آپ کو مارا ہے، آپ کا ناک اور جو گال ہیں ان کا جسم سوج کر ایک جیسا، محبت کے جتنے اصول ہونے چاہیے تھے، محبت کے جتنے معیار ہونے چاہیے تھے، وہ سارے کے سارے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے اندر موجود ہیں۔ کوئی بھی صحابی ان سے آگے نہیں نکل سکا۔ سیدنا عمر بن خطاب، تاریخ خلفاء کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ مدینہ کے کنارے بوڑھی عورت، اور میں اس کی ضروریات زندگی کو پورا کرتا تھا، یعنی اس کی گھر کی صفائی کرتا تھا، اس کے لیے پانی بھر کر رکھ دیا کرتا تھا، اور ان کے پیشاب خانہ کو گھر سے باہر پھینک دیا کرتا تھا۔ لیکن جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے، اسی وقت سے عوام کی خدمت کا ذمہ اپنے لے لیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے دن سے ہی جانچ پڑتال کرتے ہوئے اس بوڑھی عورت کا ایڈریس لیا، اور آپ صبح سویرے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے جانے سے پہلے گھر کی ساری صفائی کی، پانی بھر دیا، اور پانی بھر کر دیگر ضروریات کو پورا کر واپس چلتے ہوئے سیدنا عمر بن خطاب اس گھر میں پہنچتے ہیں تو دیکھا پانی بھی رکھا ہوا ہے، گھر میں جھاڑو بھی لگا دیا ہے، دیگر ضروریات کو بھی پورا کر دیا، یعنی ان کے ارادے کے اندر جو جو چیزیں ہوتی تھی ان سب کی تکمیل کر دی گئی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ایک دن چھپ کر بیٹھ گیا، میں دیکھوں تو صحیح کون ایسی عظیم ہستی ہے جو مجھ سے پہلے جا کر اس بوڑھی عورت کے گھر کی صفائی کر دے اور اس کے مشکیزے میں پانی بھر دے، اس کے پیشاب پاخانہ کو اٹھا کر باہر پھینک دے، ایسا کون عظیم شخص ہے؟ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں، اور جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفائی کر کر گھر سے باہر نکلے، آپ کی نظر پڑ گئی، اسی وقت سیدنا عمر بن خطاب نے کیا جملہ ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم میں جانتا ہوں آپ ہی ہو سکتے ہیں، آپ ہی ہو سکتے ہیں، آپ کے علاوہ کوئی اور دوسرا شخص نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ جل شانہ نے خصال حمیدہ جتنے بھی ہیں وہ آپ کے اندر سب سے اول درجہ پر رکھے ہیں۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت ہی اونچا مقام ہے، اللہ پاک نے ان کی بڑی فضیلت رکھی ہے۔ ہاں جی، تمام انبیاء علیہ السلام سے افضل کون ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تمام صحابہ کرام کے سلطان کون ہیں؟ امام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جو کچھ کہا ہے سنا ہے، اللہ کریم اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا